پاکستان کا یوم استقلال 14 اگست تجدید عہد کا دن ہے۔ آج کے دن آپ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہوں اور سینہ بھر کے سانس لیں کہ آپ ایک آزاد پاکستانی شہری ہیں۔ بالکل ہمارے سر پر مشکلات بہت ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آج سے 60 سال پہلے جب پاکستان معرض وجود میں آیا ایک آزاد اور خود مختار مملکت کے طور پہ، تو ہمیں کوئی 1 سال کا وقت بھی نہیں دے رہا تھا، لیکن یہ دیکھیں کہ 60 سال کے اندر پاکستان اتنا طاقتور اور اتنا مضبوط بن گیا ہے کہ ہم نے ان 60 سالوں میں ایک ایسا بیلنس آف پاور اپنے خطے میں پیدا کیا ہے کہ آج ہم تقریباً اس بیلنس آف پاور میں، اس طاقت میں ایک ایسی طاقت کے ساتھ بالکل برابری کے ساتھ بات کر سکتے ہیں جو ہم سے 5 یا 6 گنا بڑی ہے۔ تو یہ ہے پاکستان۔ مشکلات بہت ہیں، مشکلات سے ہم گزرے ہیں، بہت مشکل وقت دیکھے ہیں ہم نے، لیکن ان سارے وقتوں سے پاکستان، ان ساری مشکلات سے پاکستان سرخرو ہوا ہے۔ تو فیل پراؤڈ دیٹ یو آر پاکستانی۔ دیکھیں پاکستانیوں کو، سری نگر سے گوادر تک اور اکزئی ایجنسی سے کراچی تک، یہ نوجوان پاکستانی نسل، یہ IT انجینئرز، یہ بینکرز، یہ نوجوان نسل اور بڑے ہمارے، انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن اب وقت ہے ہمارا نوجوانوں کا کہ ہم پاکستان کی باغ دور سنبھالیں، اور پاکستان کو ہم سنبھالیں گے اور پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے، اور اس 21ویں صدی میں پاکستان ابھرے گا ایک طاقتور ملک کے طور پہ اس خطے میں۔ یاد رکھیں پاکستان کوئی عدم سے پیدا نہیں ہوا، ہم صرف 1947 کی پیدائش نہیں ہے، ہم ضرور یہ 62nd ہماری جو انڈیپینڈنس ہے اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم بہت قدیم ہیں۔ پاکستان کے جو روٹس ہیں وہ بہت قدیم ہیں اور تاریخ کے اندر جاتے ہیں، 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 5000 سال پہلے، جتنا چاہیں آپ۔ ہمارے جو لنکس ہیں وہ اس خطے سے بھی ہیں، ہند سے بھی ہیں، وسطی ایشیا سے بھی ہیں، عرب سے بھی ہیں، فارس سے بھی ہیں، ترک سے بھی ہیں، یہ اور پرانی اقواموں سے بھی ہیں، آریہ سے ہیں۔ پاکستان، تمام پاکستانی، ان کا رشتہ ہے یہ، اور ہمارے رشتے بڑے مضبوط ہیں۔ آج کل جو باتیں کرتے ہیں لسانیت کی کچھ لوگ، ایتھنیسٹیز کی، ان پر نہ جائیں، کوئی بات کرے جواب دیں، پاکستانی ایک ہیں اور آج ہمیں فخر ہے۔ آئیے مل کے آج تجدید عہد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست پاکستان کی تعمیر کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ آج ہم عہد کریں کہ اب ہم پاکستان کی تکمیل کا آغاز بھی اسی دن سے کریں گے۔ وہ پاکستان جس کو بنانے کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیکھا، جس کے لیے 40 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، جس کے لیے کروڑوں مسلمانوں نے ہجرت کی سختیاں، تکلیفیں، آزمائشیں برداشت کی، اور پاکستان بننے کے بعد سے آج تک لاکھوں مسلمانوں نے اپنا دل، جگر اور جان، سب کچھ اس پاکستان کے سبز ہلالی پرچم پر قربان کر دیا۔ اب وقت ہے کہ ہم اس پاکستان کی تعمیر جو ہم نے لا الہ الا اللہ پر کی تھی، اب اس کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کریں۔ اس پاکستان کو ہم نے دنیا کی عظیم ترین طاقت بنانا ہے، ایک عظیم اسلامی فلاحی ریاست کی طرف تبدیل کرنا ہے۔ دنیا میں اس کو اتنا طاقتور بنانا ہے کہ کسی دشمن کی جرأت نہ ہو کہ اس کی طرف پوری نگاہ سے دیکھ سکے۔ پوری دنیا کے کمزور ممالک پاکستان کی طرف دیکھیں، اس لیے کہ پاکستان کی شکل میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک وسیلہ نظر آتا ہے، ایک بڑا ملک جو ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، ان کو دوسرے دہشت گردوں، ظالموں اور کافروں کے عذاب اور تکلیف اور دکھ سے بچائے۔ ایک ایسا ملک جس کو اللہ نے اتنے وسائل، اتنے ریسورسز، اتنے خزانے دیے کہ وہ پوری دنیا میں بھی تقسیم کرے تو کم نہ ہو۔ اس پاکستان کو ہم نے دنیا کی قیادت بھی دینی ہے، امت مسلمہ کی قیادت بھی دینی ہے، ایک ایسا پاکستان جہاں پوری امت مسلمہ کے مسلمان جوق در جوق آئیں اور اس پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اپنا حصہ ادا کریں۔ یہ پاکستان مرکز بنے اس خواب کی تعمیر کے لیے کہ ایک ہو مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر مسلمان دنیا میں ویزے اور پاسپورٹس کی پابندیاں ختم ہو جائیں، مسلمان ممالک کا کامن ڈیفنس ہو، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام ہو، عالم اسلام کا اپنا اکنامک، پولیٹیکل اور ملٹری بلاک ہو۔ یہ سب اب ہم نے حاصل کرنا ہے۔ یہ تکمیل ہے پاکستان کی تعمیر کی، اور اس تکمیل کے لیے اب اپنا دل، جگر، جان، عزت، آبرو، بیوی، بچے جو قربان کرنا پڑے، یہ سستے سودے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے
पाकिस्तान बना के हमें दिया है। अब ये हमारा काम है इसको इसकी तकदीर, इसके उरूज, इसके मुस्तकबिल की तरफ लेके जाएं। ये पाकिस्तान तर्जुमान माजी, शान हाल, जाने इस्तग़फ़ार, साया खुदाए ज़ुल जलाल, इंशाअल्लाह ये तकदीर हमारी है और हम हासिल करके रहेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। The creation of Pakistan was nothing short of a miracle. We made a promise to Allah that we will make this nation a beacon of humanity and justice and run it in accordance with the principles of Islam. Today, as Pakistanis celebrate that glorious day, we need to remind ourselves of that promise. We need to free ourselves from oppression, from tyranny, from corrupt rulers that we keep tolerating in the name of democracy, to free ourselves from all the Mir Jafars and Mir Sadiqs amongst us, to free ourselves from a defeatist mentality and realize that Allah and not America is the only superpower there is and ever will be. We must stand up and be counted. We must return to that belief that resulted in the creation of this amazing nation and use it to fulfill the dream and achieve that wonderful destiny that has been written for us. There are many who would like to see us go down, but they forget that Pakistanis are some of the most resilient people on this earth, and will never surrender to these hardships. Trials and tribulations will only make us stronger, and inshallah we will soar to new heights. The day will come inshallah very soon, and this world will see a new Pakistan on the horizon, a Pakistan that will be a Darul Aman for humanity, into which this world will look for new leadership and guidance. Let's make this happen. Let's make a promise to ourselves today. We will not fail. We will not give up. We will honor this nation and carry its flag. We will dignify our existence, and we will die defending Pakistan. Pakistan is here to stay, and through all the hardships that we're going through now, a new dawn will emerge, and by God it will happen when we have that belief that Allah is our protector.